نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ اے اللہ، آپ بنا دیجئے قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہماری آنکھوں کا نور اور ہمارے غموں کو دور کرنے والا اور ہماری پریشانیوں کو رفع کرنے والا، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے اگلے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 45۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلِّ، کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی قدرت کی طرف کہ وہ کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا تو اس کو مستقل ٹھہرائے رکھتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سورج کو اس پر رہنما بنایا، یعنی سورج کے وجود سے ہی ہمیں روشنی اور تاریکی کا پتہ چلتا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور بندوں پر اللہ کے انعامات اور احسانات کا ذکر ہے، جس سے حق تعالیٰ کی توحید اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی کا شریک نہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات اور احسانات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ دھوپ اور چھاؤں دونوں ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کے بغیر انسانی زندگی اور اس کے کاروبار نہیں چل سکتے۔ ہر وقت ہر جگہ دھوپ ہی دھوپ ہو جائے تو انسان اور ہر جاندار کے لیے کیسی مصیبت ہو جائے، یہ تو ظاہر ہے۔ اور سایہ کا بھی یہی حال ہے کہ اگر ہر جگہ ہر وقت سایہ ہی رہے، کبھی دھوپ نہ آئے تو انسان کی صحت و تندرستی نہیں رہ سکتی اور بھی ہزاروں کاموں میں خلل آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمائیں اور انسانوں کے لیے ان کو موجب راحت اور سکون بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے اس دنیا میں پیدا ہونے والی تمام اشیاء کو خاص خاص اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ جب وہ اسباب موجود ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں، جب نہیں ہوتے تو یہ چیزیں بھی نہیں ہوتی۔ جیسے غلہ اور گھاس اگانے کا سبب زمین اور پانی اور ہوا کو بنا رکھا ہے، روشنی کا سبب سورج اور چاند کو بنا رکھا ہے، بارش کا سبب بادل اور ہواؤں کو بنا رکھا ہے، یعنی یہ سب اسباب ہیں۔ اور ان اسباب اور ان پر مرتب ہونے والے اثرات میں ایسا مستحکم اور مضبوط ربط قائم کر دیا ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ادنیٰ سا فرق نہیں آیا۔ سب سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے۔ آفتاب اور اس کی حرکت اور اس کے پیدا ہونے والے دن اور رات اور دھوپ اور چھاؤں پر نظر ڈالیں تو ایسا مستحکم یعنی مضبوط نظام ہے کہ صدیوں بلکہ ہزاروں سال سے ایک منٹ بلکہ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔ نہ کبھی آفتاب کو نہ کبھی مہتاب کو کوئی مشینری کو کوئی کمزوری آتی ہے، نہ کبھی کسی اصلاح اور مرمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے ایک انداز سے ایک رفتار سے چل رہے ہیں، تو حساب لگا کر ہزاروں سالوں کے بعد تک کی چیزوں کا وقت بتلایا جا سکتا ہے۔ یہ مستحکم نظام جو حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا عجیب و غریب شاہکار ہے اور اس کی قدرت کاملہ اور اس کی حکمت کی دلیل ہے، اس کے استحکام ہی نے لوگوں کو غفلت میں ڈال دیا ہے۔
ان کی نظروں میں صرف یہ ظاہری اسباب ہی رہ گئے ہیں، اسی وجہ سے یہ اصل مالک اور خالق سے دور ہو گئے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں انسان کو بار بار اس پر تنبیہ کرتی رہی ہیں کہ ذرا نظر کو بلند اور تیز کرو، اسباب کے پردوں کے پیچھے دیکھو کہ کون اس نظام کو چلا رہا ہے، تاکہ حقیقت سے آشنا ہو جاؤ۔ اس آیت میں بھی غافل انسان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم دیکھتے ہو صبح کے وقت سایہ زمین پر پھیلا ہوا ہوتا ہے، پھر جو سورج چڑھتا جاتا ہے اس کا سایہ سمٹتا رہتا ہے۔ سورج کو سائے کا رہنما بنانے کا مطلب یہی ہے کہ سورج کے چڑھنے کے ساتھ ساتھ سایہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ عین دوپہر کے وقت وہ کل عدم ہو جاتا ہے، یعنی بالکل ہی سمٹ جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سمیٹنے سے تعبیر فرمایا ہے۔ پھر جو سورج مغرب کی طرف ڈھلتا ہے، سایہ پھر رفتہ رفتہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ غروب کے وقت پورے افق کو گھیر لیتا ہے۔ اور اس طرح انسان کو دھوپ چھاؤں کی یہ تبدیلی دھیرے دھیرے حاصل ہوتی ہے اور ناگہانی تبدیلیوں کے نقصانات سے بچاؤ ہوتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 46، ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سایوں کا بڑھنا گھٹنا اگرچہ تمہاری نظر میں آفتاب سے متعلق ہے، یعنی سورج سے متعلق ہے، مگر اس پر بھی تو غور کرو کہ آفتاب کو اس شان کے ساتھ کس نے پیدا کیا اور اس کی حرکت کو ایک خاص نظام کے اندر کس نے باقی رکھا۔ جس کی قدرت کاملہ نے یہ سب کچھ کیا ہے وہی در حقیقت اس دھوپ چھاؤں کی نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اس دھوپ چھاؤں کو ایک حالت پہ قائم کر دیتا، جہاں دھوپ ہے وہاں ہمیشہ دھوپ رہتی، جہاں چھاؤں ہے وہاں ہمیشہ چھاؤں رہتی، مگر اس کی حکمت نے انسانی ضروریات اور فوائد پر نظر کر کے ایسا نہیں کیا۔ انسان کو اسی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے سائے کے واپس لوٹنے اور گھٹنے کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس عنوان سے تعبیر فرمایا ہے کہ قبضناہ الینا قبضا یسیرا، یعنی پھر سائے کو ہم نے اپنی طرف سمیٹ لیا۔ اس کی طرف سایہ کا سمٹنا، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اس کی قدرت کاملہ سے یہ کام ہوا ہے۔ آیت نمبر 47، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی ہے جس نے رات کو بنایا تمہارے لیے اوڑھنا اور نیند کو آرام، اور دن کو بنایا اٹھ کھڑے ہونے کا وقت۔ رات کو انسانوں کے آرام کے لیے موزوں کیا اور دن کے ماحول کو ان کے کام کاج کرنے کے لیے سازگار بنایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید باری تعالیٰ کی ایک اور دلیل پیش کی، یہ دوسری دلیل ہے دن اور رات کی۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس کی مانند پردہ کرنے والا اور نیند کو انسانی جسم کے لیے راحت کا ذریعہ بنایا، اور دن کے وقت آدمی روزی حاصل کرنے کے لیے زمین میں پھیل جاتا ہے۔ آیت نمبر 48، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے آگے بشارت بنا کر۔ بادلوں کے آگے آگے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے،
گویا باران رحمت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طُهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا۔ تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے ہوا کی دی۔ ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ بادلوں میں پانی بھر دیتا ہے جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ بارش کا پانی پاک بھی ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی۔ جب یہ پانی برستا ہے تو سب سے پہلے فضا کی آلودگی کو صاف کر دیتا ہے، پھر زمین کی بہت سی آلودگیوں کو سمندر میں بہا کر لے جاتا ہے۔ سمندر سے پانی بخارات کی صورت میں بالکل صاف اور ہر آلودگی سے پاک پانی پھر سے فضا میں پہنچ کر بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ، یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 49، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو، اور اس سے ہم سیراب کرتے ہیں اپنی مخلوق میں سے بہت سے چوپایوں کو اور انسانوں کو۔ چوتھی دلیل بارش کی ہے، جو میٹھا اور پاک کرنے والا ہوتا ہے، اسے انسان اور حیوانات پیتے ہیں، اور لوگ اس کے ذریعے پاکیزگی اور طہارت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا، اسے بارش کی شکل میں زمین پر برسایا، انسانوں اور حیوانات کے اجسام کو اس کا محتاج بنایا، پھر انہیں اس کا پینا اور استعمال کرنا سکھایا۔ یہ ساری باتیں اس کے رب کے ہونے کی دلیل ہیں۔ جہاں یہ پانی بہت سی آلودگیوں کو صاف کرتا ہے، وہاں یہ جانوروں اور انسانوں کے پینے کے بھی کام آتا ہے۔ میڈیکل سائنس کی نظر میں دیکھا جائے تو انسانی یا حیوانی جسم کے اندر استعمال ہو کر پانی کہیں ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ یہاں بھی وہ جسم کے اندرونی نظام کو چلانے اور اس کی صفائی کرنے کا کام کرتا ہے۔ پانی کے ذریعے سے ہی جسم کے اندر خون کی گردش یعنی سرکولیشن آف بلڈ ممکن ہوتی ہے، اور میٹابولزم کے نتیجے میں پیدا ہونے والے فاضل اور نقصان دہ فضلات معدے اور گردوں، پھیپھڑوں وغیرہ سے اخراج ممکن ہوتا ہے۔ یہ آیت اور سورہ الانفال کی آیت نمبر 11 دلیل ہے کہ پانی کو اللہ نے پاک کرنے والا بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ آیت نمبر 50، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور اس کو ہم نے گردش میں رکھا ہوا ہے ان کے مابین تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ کفران نعمت ہی کرتے ہیں۔ پانچویں دلیل بارش کے پانی میں اللہ کا تصرف ہے کہ کبھی ایک علاقے میں بارش ہوتی ہے اور دوسرا علاقہ خشک رہتا ہے۔ اللہ اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق اسے جہاں چاہتا ہے بھیجتا ہے، اور جہاں سے چاہتا ہے اسے روک لیتا ہے۔ اس کی مرضی میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ سمندر کے بخارات سے بادلوں کا بننا، اربوں ٹن پانی کا ہواؤں کے دوش پر ہزاروں میلوں کے فاصلے طے کر کے مختلف علاقوں میں بارش برسانا، ان بارش سے ندی نالوں اور دریاؤں کے سلسلوں کا جنم لینا، انسانی آبادی سے میلوں کی بلندیوں پر گلیشیئرز کی صورت میں پانی کے کبھی نہ ختم ہونے والے ذخائر کا وجود میں آنا،
پھر گلیشیئرز کا پگھل پگھل کر ایک تسلسل کے ساتھ انسانی ضروریات کو سیراب کرنا، اور اس سب کے بعد فالتو پانی کا پھر سے سمندر میں پہنچ جانا، یہ ہے پانی کی گردش، واٹر سائیکل کا عظیم الشان نظام جو قدرت کے بڑے بڑے عجائبات میں سے ہے، اور انسانی عقل اور شعور کو دعوت فکر دیتا ہے کہ وہ اس کے خالق کو پہچاننے اور اس پر ایمان لائیں۔ لیکن انسان اللہ کی تمام نعمتوں سے مستفیض ہوتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کے شکر گزار نہیں ہوتے اور اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ صرفنا سے مراد وہ تمام نشانیاں ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، یعنی اللہ نے سایہ، بادل اور بارش کو قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں میں بار بار اس نے ذکر فرمایا تاکہ لوگ ان میں غور و فکر کر کے اللہ کی توحید، ربوبیت کے قائل ہو جائیں اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ آیت نمبر 51۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں ایک نذیر بھیج دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو عرب اور عجم کی ہر بستی کے الگ الگ پیغمبر بھیج دیتے جو انہیں ان کے خالق کی عبادت کی دعوت دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ تمام انس اور جن کے لیے اکیلا آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس سے جہاں آپ کا مقام بہت اونچا ہو گیا ہے اور آپ کا اجر و ثواب بھی بڑھ گیا ہے، وہیں آپ کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہو گئی ہیں۔ اس لیے آپ صبر و ثبات سے کام لیجئے اور کسی بھی معاملے میں کافروں کی بات نہ مانیے۔ آیت نمبر 52۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار کا کہنا نہ مانیے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جہاد کریں اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد۔ اس سورت کے نزول کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جو حالات درپیش تھے، اس وقت مکہ کی فضا انتہائی کشیدہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے شدید دباؤ تھا۔ ان حالات میں اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دیتے تھے اور بار بار سمجھاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری قوم کے ساتھ جو لڑائی مولے رکھی ہے، یہ مناسب حکمت عملی نہیں ہے، اس سے قبیلے میں پھوٹ پڑ جائے گی، بھائی بھائی سے کٹ جائے گا، اولاد اور والدین جدا ہو جائیں گے، قبیلے کی بنی بنائی ساکھ برباد ہو جائے گی اور اس کے نتائج سب کے لیے بہت بھیانک ہوں گے۔ اگر آپ اپنے موقف میں تھوڑی سی لچک پیدا کر لیں تو صلح صفائی کی کوئی صورت نکل سکتی ہے اور حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ کشمکش کے اس ماحول میں ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جب ولید بن مغیرہ سمیت قریش کے بڑے بڑے سردار چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں تسلیم کر لی جائیں اور اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے موقف سے تھوڑا سا ہٹ جائیں اور کچھ لچک پیدا کریں، اس طرح کوئی درمیانی راہ نکل آئے اور تصادم کا خطرہ ٹل جائے۔ لیکن اہل مکہ کی سوچ اور کشمکش کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف پر
پوری تندہی کے ساتھ دل جمی کے ساتھ ڈٹے رہے۔ ان حالات میں ایک طرف اہل ایمان پر بہت زیادتیاں ہو رہی تھیں اور دوسری طرف آپ پر شدید نوعیت کا معاشرتی دباؤ تھا۔ اس صورتحال کی نزاکت اور شدت کی ایک جھلک سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ آیت نمبر 73 اینڈ 74۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے، یہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس سے ہٹانے لگے تھے تاکہ تم اس کی بجائے کوئی اور بات ہمارے نام سے گھڑ کر پیش کرو، اور اس صورت میں یہ تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تم بھی ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے۔ یعنی کفار کچھ بھی کر لیں، ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا، قبول کرنا تو درکنار، آپ ان لوگوں کی باتوں کی طرف بالکل دھیان ہی نہ دیں۔ اور ان مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ مکہ میں 12 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا وہ جہاد بالسیف نہیں تھا، یعنی تلوار کے ساتھ جہاد نہیں تھا، بلکہ جہاد بالقرآن کے ساتھ تھا۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اور قرآن کریم کی دعوت ان تک پہنچائیے، اس کے پہنچانے میں پوری طرح کوشش کرتے رہیے، ان کے سامنے اس کی تلاوت کیجیے، اس میں جو احکامات ہیں، جو نصیحت ہے، جو ہدایت ہے، انہیں بتاتے رہیے، اور اس راہ میں کسی بھی ممکن کوشش سے باز نہ آئیے۔ آیت نمبر 53۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی ہے اللہ جس نے 2 دریا چلا دیے۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ میٹھا ہے نہایت خوش ذائقہ، اور یہ کھاری ہے نہایت کڑوا۔ اس کی قدرت سے نمکین اور کھارے سمندر کے اندر میٹھے پانی کی رو بھی بہہ رہی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ان دونوں کے درمیان اس نے ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنا رکھی ہے۔ یہ پردہ، آڑ یا روک نظر آنے والی کوئی چیز تو نہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی صنعائی، اس کی کاریگری کا شاہکار ہے کہ میٹھا پانی کڑوے پانی کے ساتھ سمندر کے اندر دور تک ملنے نہیں پاتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے رب اور یکتا و واحد ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس کے رحم اور اس کی قدرت سے 2 دریا ساتھ ساتھ بہتے ہیں، ایک کا پانی نہایت میٹھا ہے اور دوسرے کا نہایت کھارا۔ دونوں کے درمیان اس نے ایک ایسی غیر مرئی دیوار کھڑی کر دی ہے کہ دونوں دریا ایک ساتھ بہتے ہیں، لیکن میٹھا کھارے پانی کے ساتھ ہرگز نہیں ملتا۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان آیت نمبر 19 اور 20 میں بھی بیان فرمایا کہ اس نے 2 دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ آیت نمبر 54۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے پیدا کیا انسان کو۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، تو اس نے بنایا اس کے لیے نسب اور سسرالی رشتہ، اور آپ کا رب سب قدردانوں کا مالک ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خالق اور یکتا ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ پل بڑھ کر بڑا ہوتا ہے اور ان میں سے کوئی مذکر اور کوئی مؤنث ہوتا ہے، یعنی کوئی لڑکا ہوتا ہے اور کوئی لڑکی، اور ان سب کی نسبت اپنے باپ دادا کی طرف ہوتی ہے، اور جب شادی کرتا ہے تو بیوی کی طرف سے بھی اس کے بہت سارے رشتہ دار ہو جاتے ہیں۔ کنبے کا یہ سارا پھیلاؤ ایک قطرہ منی سے وجود میں آتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا وَقَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کا نسب تو اس کے والدین سے چلتا ہے، اس کے علاوہ اس کی بیوی کے حوالے سے دوسرے خاندان کے ساتھ بھی اس کا رشتہ اور تعلق جوڑا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ساس و سسر کو بھی اللہ تعالیٰ نے والدین جیسا تقدس اور احترام عطا کیا ہے۔ سسرالی رشتہ داریاں اگر نہ ہوتیں تو قبیلوں اور خاندانوں کا معاشرے میں باہمی میل جول اختلاط ممکن نہ ہوتا اور ہر خاندان دوسرے خاندان سے الگ تھلگ رہتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سسرالی رشتوں کا تانا بانا اس طرح سے بن رکھا ہے کہ اس سے انسان آپس میں ایک دوسرے سے روابط یا ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 55 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ تو انہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ کافر لوگ اپنے رب کی طرف سے پیٹھ موڑے ہوئے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور ربوبیت کی بہت سی مثالیں دیں۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ مشرکین صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے، لیکن وہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو ان کی عبادت کے بدلے میں نہ تو انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اگر وہ ان کی عبادت نہ کریں تو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور وہ ان بتوں کی نہیں بلکہ در حقیقت شیطان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں بتوں کی عبادت پر ورغلاتا ہے۔ تو گویا کافر اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرتا ہے، یعنی اسے مزید اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے اور اس کی ہمت بڑھاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے رب کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے اور یہ اپنے رب کے خلاف دوسروں کے مددگار بنتے ہیں۔ آیت نمبر 56 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر، تاکہ جو لوگ حق کا راستہ اختیار کر لیں انہیں اللہ کی رحمتوں اور جنت کی نعمتوں کی بشارت دیں۔ جیسے سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، اور جو لوگ انکار پر ڈٹے رہیں گے انہیں جہنم کے عذاب سے خبردار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوشخبری اور جہنم سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، تو آپ اپنا کام کرتے رہیے اور اس فکر سے پریشان نہ ہوئیے کہ کون اسلام لے آیا اور کون کفر پر مصر رہا، اس لیے کہ ہدایت کی توفیق دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں کفر اور ضلالت میں بھٹکتا چھوڑ دیتے ہیں۔
اور اللہ کسے ہدایت دیتا ہے اور کسے نہیں، اس کی تفصیل بارہا گزر چکی ہے کہ جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اور مسلسل مانگتا رہتا ہے، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اور جو اپنے لیے گمراہی کو پسند کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے تو اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 57۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کچھ اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی زبانی مشرکین سے کہا کہ میں تمہیں دعوت دینے اور قرآن سنانے میں ہر وقت مصروف رہتا ہوں، لیکن میں نے اس کے عوض میں تم لوگوں سے کبھی کوئی اجرت نہیں مانگی، کبھی کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کیا۔ تم لوگ مجھ پر شاعر، کاہن اور جادوگر ہونے کا الزام دھرتے ہو، مگر کبھی یہ نہیں سوچتے کہ شاعر، کاہن، جادوگر وغیرہ تو سب ہر وقت معاوضے اور انعام کے لالچ میں رہتے ہیں، جبکہ میں تو محض اخلاص اور تمہاری خیر خواہی کی بنیاد پر دعوت دین کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ اس میں میرا اجر یا معاوضہ ہے تو صرف اس قدر کہ تم میں سے کسی کو اپنے رب کے راستے پر آنے کی توفیق مل جائے، اور اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے، نہ کہ میری کوئی غرض ہے یا کوئی فائدہ ہے۔ اللہ کی بندگی کر کے اس کی قربت اور رحمت کے حقدار بن جاؤ تم۔ آیت نمبر 58۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم توکل کیے رکھیے اس زندہ جاوید ہستی پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے کرتوتوں کو کوئی دیکھ نہیں رہا۔ وہ اللہ جو الحی اور القیوم ہے، وہ اپنے بندوں کے حال پر ہر آن نظر رکھے ہوئے ہے۔ ان لوگوں کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک بات جواب دہی کے لیے اس کے ہاں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف اہل ایمان کے نیک اعمال کی بھی ایک ایک تفصیل لکھی جا رہی ہے تاکہ انہیں ان کا بھرپور بدلہ دیا جا سکے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے تمام دعوتی اور غیر دعوتی امور میں صرف اللہ پہ بھروسہ کیجیے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ ساری مخلوقات مر جائے گی اور وہ اکیلا زندہ رہے گا، اس لیے وہی اس لائق ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے، اور اللہ کی راہ میں دعوت تبلیغ میں جو تکالیف، جو صعوبتیں پیش آئیں انہیں برداشت کرنے اور ان پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، نماز پڑھیے اور ذکر الہی میں مشغول رہیے۔ یہاں ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے، وہ یہ کہ جب بھی کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف ہو تو ان تکالیف میں صرف اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح، زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے۔ آیت نمبر 59۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما
وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے 6 دنوں میں، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، وہ رحمان ہے تو پوچھ لو اس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے۔ جیسے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی ہے الحی القیوم، تو اسی سے متعلق ہے، یعنی آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ پہ بھروسہ کیجئے جس کی صفت حی ہے اور جس نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور جس کی صفت رحمان ہے، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ استوى علی العرش کا معنی اور مفہوم علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر اس طرح مستوی ہے جس طرح اس کے مقام اعلیٰ اور عظمت و جلال کے لائق ہے، نہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی تشبیہ دی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس کی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور شان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو کسی صاحب علم سے پوچھو۔ جب کبھی انسان اپنے متعلق سوچتا ہے یا اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں غور کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے جس نے اسے پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، چنانچہ وہ اپنے خالق کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اس تک رسائی چاہتا ہے، اسے پانا چاہتا ہے۔ یہ سوچ اور یہ تجسس انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ انسانی فطرت کی اسی جستجو اور اسی تلاش کی رہنمائی کے لیے فرمایا گیا کہ اس کے بارے میں ایسے لوگوں سے پوچھو جو اس سے آشنائی رکھتے ہوں۔ اسے پانے کے لیے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی اس کے ساتھ دوستی ہو، جیسے سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے ہی تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، یعنی مومنین کی صحبت ہی ہمیں اللہ کی طرف کھینچ کے لے جائے گی۔ آیت نمبر 60 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو تو کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے؟ مشرکین مکہ کے لیے اللہ کا لفظ تو معروف تھا، یعنی اللہ کے لفظ سے وہ واقف تھے، مگر رحمان کے لفظ سے وہ واقف نہیں تھے، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ اللہ کی بجائے آپ رحمان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ یہ نیا نام ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ آگے ہے اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں حکم دے رہے ہو؟ یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اسے سجدہ کیوں کریں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کی بات تسلیم کر لی اور آپ جیت گئے۔ یہی وہ ضد ہے جسے قرآن میں شقاق کہا گیا ہے۔ اس ضد اور تعصب میں وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حق بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور اس نے بڑھا دیا انہیں نفرت میں، یعنی اس طرح حق سے ان کی نفرت مزید بڑھ رہی ہے اور ان کے جذبہ فرار میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، یعنی دین سے دوری کا جو جذبہ ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مشرکین مکہ رحمان کا معنی نہیں جانتے تھے اور نہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
ان سے کہا کہ تم لوگ بتوں کی بجائے رحمان کو سجدہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں جس کی عبادت کا حکم دو ہم اسی کی عبادت کریں؟ یعنی چاہتے ہو کہ بس ہم تمہاری ہر بات مانتے رہیں؟ تو ایسا نہیں ہوگا، اور ہم رحمان کو سجدہ نہیں کریں گے۔ یعنی تکبر کی وجہ سے دین اور ایمان سے ان کی نفرت اور بڑھ گئی۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کافروں کے برعکس مومنین اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو رحمان اور رحیم ہے، اور اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں سجدہ تلاوت ہے۔ یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔